السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اگلے روز یونانی ساہوکار کے قتل کی خبر سے پورا استنبول لرز گیا۔ قصر سلطانی میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں فوری طور پر شہر کے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے بات چیت ہوئی۔ سردار ڈوگاسا کا قتل سلطنت عثمانیہ میں کسی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا، کیونکہ سلطنت کے اکثر صوبوں کے پاشا یونانی ساہوکاروں کی مالی امداد پر پلتے تھے اور اس بات کا بے پناہ اندیشہ تھا کہ یونانی ساہوکار ڈوگاسا جیسے شخص کے قتل کے کیے جانے کے احتجاج کی راہ اپنا لیں گے۔ خود استنبول میں سینکڑوں یونانی ساہوکار موجود تھے۔ بے شک استنبول میں قصر سلطانی کے حکامات کی طاقت یونانی ساہوکاروں سے زیادہ تھی، لیکن بے شمار عنان حکومت سود کے شیطانی جال میں جکڑے ہوئے تھے جو یونانی عیسائی تاجروں نے بچھا رکھا تھا۔ اگر یونانی عیسائی اپنے سرداروں کے ساتھ مل کر استنبول میں بغاوت کرتے تو یقینی بات تھی کہ حسب سابق سلطنت کی مغرور فوج ینیچری اس بغاوت سے فائدہ اٹھاتی۔ ینیچری کی تاریخ بغاوتوں کی تاریخ تھی۔ گزشتہ 3 صدیوں سے ینیچری کے سالار اسی راستے پر گامزن تھے۔ گزشتہ صدی میں محمد رابع کی تخت نشینی کے وقت استنبول کی سڑکوں پر ینیچری کے دستوں نے کشت و خون کی جو ہولی کھیلی تھی، اس کی یاد ابھی تک تازہ تھی۔ محمد رابع کی حکومت کے اختتام تک ینیچری کی بغاوتوں کا سلسلہ اور زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ سن 1287 میں سلیمان ثانی تخت نشین ہوا تو سلطنت کو اسی طرح کی تباہیوں کا سامنا تھا جو محمد رابع کے عہد کے آخری سالوں میں سلطنت پر ہر طرف سے نازل ہو گئی تھی۔ ینیچری دراصل عیسائی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بے شک ان کی اکثریت اسلام قبول کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی ان میں بے شمار ایسے لوگ شامل رہتے جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ دولت عثمانیہ کو جو صدمہ گزشتہ عہد میں پہنچ چکا تھا، اس کی تلافی آج تک ممکن نہ ہوئی تھی، خصوصاً اس صورت میں کہ فوج باغی ہو رہی تھی اور پایا تخت کے علاوہ مختلف صوبوں میں سرکشی اور بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ سلیمان پاشا کا قتل اور محمد رابع کا عزل فوجی کی بغاوت کا نتیجہ تھا۔ سن 1687 میں سلیمان ثانی تخت نشین ہوا تو اس نے فوج کی برہمی دور کرنے اور اسے قابو میں لانے کی غرض سے تخت نشینی کے موقع پر بہت کچھ انعام و اکرام میں تقسیم کیا اور اس کی سرکشی پر کوئی مواخذہ نہ کیا، لیکن چند ہی روز کے بعد فوج پھر باغی ہو گئی۔ استنبول میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ متعدد وزراء محض باغیوں کی خواہش پر علیحدہ کر دیے گئے۔ آخر میں انہوں نے صدر اعظم سیاؤس پاشا کے محل پر بھی حملہ کیا اور اسے قتل کر کے حرم میں داخل ہو گئے، اور اس کی بیوی جو سلطان محمد رابع کی بہن تھی، اس کے علاوہ صدر اعظم کی بہن اور دیگر خواتین کے ساتھ وہ نہایت گستاخی سے پیش آئے۔ باغیوں کے ساتھ استنبول کے تمام بدماش اور اوباش بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں عیسائی، یہودی اور مسلمان سبھی شامل تھے، یہاں تک کہ ان کی شورش اور لوٹ مار نے شہر کے عام باشندوں کو بھی عاجز کر دیا۔ آخرکار علماء کے ابھارنے پر عوام اور خود ینیچری کے وہ دستے جو محض فوری جوش سے متاثر ہو کر اس ہنگامہ میں شریک ہو گئے تھے، باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بمشکل ان کو قابو میں لائے، پھر ان کے سرداروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مفتی اعظم اور 3 دوسرے بڑے علماء جو اس شورش میں کس حد تک ینیچری باغیوں کے زیر اثر تھے، اپنے عہدوں سے برطرف کر دیے گئے۔ ان کی جگہ قابل اعتماد اشخاص مقرر کیے گئے۔ اس طرح پایا تخت میں تھوڑا بہت امن قائم ہو گیا، لیکن بغاوت کا خطرہ قطعی طور پر زائل نہ ہوا اور صوبوں میں شورش و سرکشی کے مظاہرے عرصہ تک جاری رہے۔ ینیچری کی تاریخ بغاوتوں سے بھری پڑی تھی، چنانچہ یہ بہت ممکن تھا کہ سردار ڈوگاسا کی موت استنبول میں ایک نئی بغاوت کا سبب بنتی۔ سردار ڈوگاسا کو اس کی حویلی میں نامعلوم قاتلوں نے اس کے تمام محافظ سمیت قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز خبر تھی جو آن کے آن میں شہر کے اندر گردش کرتی چلی گئی اور اہلیان شہر کا تازہ ترین موضوع بن گئی۔ یہی وجہ تھی کہ قصر سلطانی میں ہنگامی اجلاس جاری تھا۔ ابھی تک کسی کو سردار ڈوگاسا کے قتل کی وجہ اور قاتلوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر اور شیراز اپنی جگہ مطمئن تھے، لیکن شیراز کو ڈوگاسا کے بیٹے بطرو سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ اب تو مادام تھروشیا اس کا بیٹا کلاڈیوس بھی اس کے دشمنوں میں شامل تھے۔ چنانچہ سکندر کے ہدایت پر شیراز نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ یہ سن 1710 کا زمانہ تھا۔ خلافت کی مسند پر احمد ثالث متمکن تھا۔ احمد ثالث جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا خلیفہ اور سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا، سب سے زیادہ خوف ینیچری کی بغاوتوں سے کھاتا تھا۔ وہ سن 1703 میں تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد ثالث کی تخت نشینی بھی ینیچری کی بغاوتوں کا نتیجہ تھی۔ باغی فوج نے سلطان احمد ثالث کے پیشرو سلطان مصطفیٰ ثانی کی معزولی کا مطالبہ کر کے اسے نہ صرف معزول ہونے پر مجبور کر دیا، بلکہ اس کی جگہ سلطان احمد ثالث کو بھی تخت نشین کر دیا۔ اس لیے تخت پر آنے کے بعد اس نے بھی محمد رابع کی طرح بہت کچھ انعام و اکرام دے کر باغیوں کو راضی کیا اور ان کے مطالبے پر مفتی فیض اللہ افندی کے قتل کی اجازت دے دی۔ مفتی فیض اللہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اس فوج کی خودسری کے مخالف تھے، لیکن شہید مفتی کا خون جلد رنگ لایا اور سلطان نے حالات پر قابو پانے کے بعد ینیچری سے پورا قصاص لیا۔
सुल्तान अहमद सालिस ने यनीचरी के बहुत से अफसरों को कत्ल करवा दिया। उसने अहमद पाशा सदर आज़म को जो बागियों का मुंतखब करदा था माजूल कर दिया और इस ओहदा पर अपने बहनोई और दामाद हसन पाशा को मामूर किया। लेकिन साजिशों ने हसन पाशा की सदारत को भी ज़्यादा दिनों तक कायम न रहने दिया, चुनांचे वो भी माजूल कर दिया गया। इसके बाद मुतअद्दिद अशखास सदर आज़म मुकर्रर हुए और थोड़े थोड़े अरसे के बाद अलहदा कर दिए गए। चुनांचे इस अहद की इब्तदाई 15 सालों में सल्तनत के 12 सदर आज़म एक के बाद दीगरे मुकर्रर हुए। नतीजा ये हुआ कि पीटर आज़म की खारजा पॉलिसी की तरफ जैसी तवज्जो करनी चाहिए थी सल्तनत उस्मानिया न कर सकी। गोया साजिशों ने सल्तनत के इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर किया था। कसर सुल्तानी में सरदार डुगासा के कत्ल पर बड़ी शद्दुमत के साथ बहस जारी थी। ये दीवान आम नहीं था, एक हंगामी इजलास था। चुनांचे दरबार आली के उन कवायद का ख्याल न रखा गया था जो दरबार के साथ मखसूस थे। ये एक तरह से सुल्तान का निजी इजलास था। सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान अहमद सालिस मुनक्कश मसनद पर गावतके के सहारे बैठा अपने सदर आज़म बलद जी के साथ महव गुफ्तगू था। दीगर अनाने हुकूमत अपने अपनी नशिस्तों पर मुतमक्किन थे। अनाने हुकूमत की बातें करने की भी मिलाहट सुल्तान के कानों तक पहुँच रही थी, लेकिन उसकी तमाम तो तवज्जो सदर आज़म बलद जी की तरफ थी। सदर आज़म कह रहा था, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सरदार डुगासा के कत्ल को गैर अहम नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरबार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके मकरूज थे। सुल्तान मुअज़्ज़म ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ये एक तरह से सदर आज़म की सरगोशी थी। इजलास का माहौल बिला तरतीब था। सब शुरा आपस में बातें कर रहे थे, अलबत्ता उनकी आवाज़ मध्यम थी। बलद जी ने एक नज़र अहलियान दरबार पर डाली और फिर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, यही वक्त है कि हम अपनी सल्तनत के उमरा को सूदी कर्जों के शैतानी जाल से बचाने के काम का आगाज़ कर सकते हैं। सरदार डुगासा इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा फाल था। उसका जाल टूटने के बाद अब हमारे बाकी लोगों को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। बलद जी, आप क्या कह रहे हैं? इस तरह की बात आपके मुंह से अहलियान दरबार ने सुन ली तो सरदार डुगासा के कत्ल का शक आप पर किया जाएगा। आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। इस वक्त सबका मुतालबा है कि सरदार के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन आप ही बताएं, हम कातिलों को कहाँ से ढूंढ कर लाएं? हमें देशा के दारुल सल्तनत में बगावत खड़ी होगी। आप इन हालात में हमें दीगर यूनानी सरदारों की सरकोबी का मशवरा दे रहे हैं। सुल्तान के लहजे में शिकायत थी। वो इन सरदारों के खिलाफ किसी इक़दाम का तसव्वुर भी न कर सकता था। उसे अपने सदर आज़म पर कोई शक नहीं था, लेकिन उसे सदर आज़म का मशवरा बिल्कुल पसंद न आया। कसर सुल्तानी के इस इजलास में बैरूनी ममालिक के नुमाइंदे और शरीफीर शरीक न हुए थे और यह खालिद सल्तनत उस्मानिया का एक निजी इजलास था। सुल्तान की बात ख़त्म हुई तो सदर आज़म ने अपनी बात मज़ीद वज़ाहत के साथ पेश की। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने अगर एक यूनानी साहूकार की खातिर फ़ौज और दीगर ईसाइयों के मुतालबा तस्लीम कर लिया तो यनीचरी में यह तासुर फैल जाएगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म बगावत से खौफज़दा है और इस तरह न होती हुई बगावत भी मुमकिन हो जाएगी। इस वक्त हालात हमारी गिरफ्त में हैं और आप जानते हैं कि जब भी बगावत होती है इन्हीं यूनानी सरदारों के इशारे पर होती है। सल्तनत के बहुत से उमरा इनके मकरूज़ हैं। अगर हम इस मुस्तकिल बीमारी पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिए एक मरतबा फिर सल्तनत उस्मानिया की खोई हुई रफ़त व अज़मत लौट कर आएगी। लेकिन सुल्तान को सरदार डुगासा की मौत ही किसी बगावत का ऐलान महसूस होती थी। सुल्तान ने सदर आज़म की बात को अहमियत ना दी। हालांकि बलद जी का कहना गलत नहीं था। सल्तनत के खारजी मामलात इंतहा हद तक परेशान कुन थे। रूस सल्तनत उस्मानिया को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। रूस की पुकार पर ऑस्ट्रिया जैसे अजीम मुल्क ने लब्बैक कही थी और अब बाल्टिक रियासतों का मुकम्मल इत्तेहाद मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए शब व रोज़ एक बड़ी जंग की तैयारियाँ कर रहा था। जबकि इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा और अहम हाथ सल्तनत के उन गद्दारों का था जो इस्तांबुल और दीगर सूबों में मौजूद थे और अपने शैतानी हथकंडों से दौलत उस्मानिया की जड़ें खोखली कर रहे थे। सरदार डुगासा का कत्ल बलद जी की नज़र में एक अच्छा शगुन था, लेकिन दीगर तमाम अनाने हुकूमत समेत सुल्तान का ख्याल बलद जी के मुखालिफ था। चुनांचे सुल्तान ने बलद जी की बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मायदीन सल्तनत की जानिब मुतवज्जो होकर बावाज़ बुलंद कहा, हमें सरदार डुगासा के कत्ल की अहमियत का एहसास और हम खुद चाहते हैं कि उस मुअज़्ज़ज़ यूनानी सरदार के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाए। लेकिन मुश्किल ये है कि हम फौरी तौर पर किसी को मशकूक समझकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे जासूस और सुराग रसा इस कत्ल का खोज लगाने में मसरूफ़ है। जो ही हुकूमत को कोई सुराग मिलता है, हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आकर कातिलों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन उस वक्त तक हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपने अपने तौर पर शहर को पुरअमन रखने की कोशिश करेंगे और शहर में किसी भी जगह कोई हंगामा नहीं होने देंगे। हमने ईसाई आबादियों के नज़दीक शाही दस्तों को मुतय्यन कर दिया है ताकि कोई शहरपसंद इन हंगामी हालात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। आप सब जानते हैं कि इस वक्त सल्तनत को सबसे बड़ा ख़तरा रूस की तैयारियों से लाहिक है। इन हालात में सल्तनत का अंदरूनी इंतशार हमारे लिए किसी बड़े और दायमी नुकसान का बाइस हो सकता है। आज के इजलास में हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्द से जल्द ईसाई सरदार डुगासा के कातिलों को गिरफ्तार करके अपने ईसाई रियाया को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि वो हमारी सल्तनत में गैर महफूज नहीं।
سلطان کی تقریر ختم ہونے تک سب اہلِ دربار کی نظر سلطان کے چہرے پر تھی۔ وہ سب سلطانی اقدامات سے مطمئن تھے۔ دربار برخاست ہوا اور یونانی ساہوکار کے خیر خواہ مسلمان ارکان حکومت نے اپنے ساہوکاروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف خوشی اور تشفی کے پیغامات اڑا دیے۔ سلطنت عثمانیہ 18ویں صدی کے پہلے اشرا میں روس کے خطرہ سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں کے لیے مستقل درد سر بن چکی تھی۔ عثمانی سلطنت کے تمام شمالی صوبوں پر تاتاری مسلمان حکمران تھے۔ یہ وہی تاتاری مسلمان تھے جن کے آباء و اجداد نے کبھی مسلمانوں کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے، جنہوں نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو اس کے وطن سے نکال کر دم لیا تھا، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کے اس عظیم علمی شہر کو خس و خاشاک میں بدل دیا تھا۔ لیکن اب یہی تاتاری مسلمان گزشتہ کئی صدیوں سے اسلام کے رکھوالے تھے۔ سلطنت کے شمالی صوبوں میں کریمیا سب سے اہم تھا۔ اس کے بعد تاتارستان، ترکمانستان، کفکاز اور دیگر کئی صوبوں کی اہمیت تھی۔ اسلام کا سورج کئی صدیاں پیشتر روس کے اندرونی برفزاروں پر جگمگا چکا تھا۔ روس وہی ملک تھا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث گزرے تھے۔ گویا روس اسلام کی آمد سے پہلے اپنی شناخت تک سے محروم تھا۔ بخارا اور سمرقند کے اسلامی درسگاہیں دنیا بھر کے علوم کا سرچشمہ نہ رہی ہوتی تو روسیوں میں اتنی عقل بھی پیدا نہ ہوتی کہ وہ بحیثیت قوم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ روسیوں کو بحیثیت قوم دنیا کے سامنے اپنی اہمیت منوانے کا خیال 17ویں صدی کے آخری اشروں میں آیا، ورنہ قبل ازیں کوئی نہ جانتا تھا کہ روس بھی دنیا کے نقشے پر کوئی ملک ہے۔ روس کی شناخت کا صحرا پیٹر اعظم کے سر تھا، جس نے اسلامی صوبوں میں اپنی یلغاروں سے کھلبلی مچا دی اور تاتاریوں کے ساتھ طویل جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پیٹر اعظم کی حکومت کا آغاز سن 1682 ہے۔ پیٹر اعظم ایک روسی حکمران الیگزس کا تیسرا بیٹا تھا۔ یہ روس کا پہلا بادشاہ تھا جس نے روس کو پوری دنیا میں ایک ملک کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ روس دنیا کا پسماندہ ترین ملک تھا۔ 17ویں صدی سے پہلے روس ہمیشہ یورپ کے سیاسی معاملات سے باہر رہا تھا۔ روس کی عوام توہم پرست، جاہل اور نااہل تھی۔ یہ عوام کون تھی؟ دراصل تاتاری مسلمانوں کی فتوحات کے بعد ایشیا کے شمال پر مسلمان چھا گئے تھے۔ روس کے تمام آباد علاقے مسلمانوں کے آباد کردہ تھے، البتہ مغربی روس کے بعض علاقے جو سویڈن کے نزدیک تھے عیسائی مذہب رکھتے تھے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ پیٹر اعظم نے روسی عیسائیوں کو یہ احساس دلایا کہ روس ان کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ پیٹر نے تاتاری صوبوں پر یلغارے کر کے اپنے ہم مذہبوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ یہی مغربی لوگ روس کی پہلی عوام تھے۔ پیٹر سے پہلے روسیوں کی معاشی حالت یہ تھی کہ وہ بھوکوں مرتے تھے۔ برف سے ڈھکی سرزمینوں پر زیادہ پیداواری زراعت ممکن نہیں تھی، چنانچہ وہ ابھی تک ابتدائی سطح کے زراعت سے وابستہ تھے۔ پیٹر سے پہلے روس میں منظم فوج نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پیٹر اعظم وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے باپ سے سیاست سیکھی اور مغربی طرز پر ملک کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 17ویں صدی میں ایک منظم فوج تشکیل دی اور یورپی طرز کی تنظیم کاری کی۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے عوام سے اپنے ملک کے لیے ٹیکس وصول کیے۔ اس نے روس کی پہلی بحری فوج تشکیل دی جو عثمانی فوج کے ساتھ مدتوں برسر پیکار رہی۔ پیٹر اعظم ایک عرصہ تک روس کی مغربی سرحدات اور بالٹک سمندر کے ممالک پر قبضہ کرنے میں مصروف رہا۔ وہ روس کو شمال کی سب سے بڑی طاقت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ تبھی ممکن تھا جب وہ مسلمانوں کو شمال سے مکمل طور پر نکال دیتا۔ چنانچہ پیٹر نے مغربی یورپ کے عیسائیوں کے نعرہ میں شامل ہو کر مسلمانوں کو یورپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیٹر اعظم نے سن 1703 میں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جسے اپنے نئے ابھرتے ہوئے ملک کا دارالخلافہ بنانا چاہتا تھا۔ پیٹر نے اس شہر کا نام اپنے نام پر رکھا، سینٹ پیٹرزبرگ۔ تب سے بالٹک کے علاقے میں روس سب سے بڑا ملک بن گیا اور پیٹر بذات خود پیٹر اعظم کے لقب سے پہچانا جانے لگا۔ مسلمانوں کے ساتھ روس کی آویزش 17ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ اس سے قبل روس پر کوئی ایک حکمران نہ تھا بلکہ روس چند بالٹک قزاقوں کا مسکن تھا۔ پیٹر اعظم انہی بالٹک قزاقوں کی اولاد تھا۔ پہلے مہذب دنیا خصوصاً مسلمان روس سے متعارف ہوئے تو روسیوں کو محض چند قزاقوں کا درجہ دیتے تھے۔ ابھی روسیوں میں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس زمانے میں عثمانی خلیفہ ابراہیم کی حکومت تھی۔ ابراہیم کا مختصر عہد حکومت اندرونی اختلاف کے باوجود بیرونی فتوحات کے لحاظ سے اہمیت سے خالی نہ تھا۔ اس عہد میں مسلمانوں کو روس کے ساتھ پہلا عظیم معرکہ پیش آیا اور اس معرکے میں آخری کار دولت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ معرکہ ازف کے نام سے مشہور ہوا۔ ازف کا شہر جو بحر ازف پر واقع تھا اور تجارتی و حربی دونوں حیثیت سے اہمیت رکھتا تھا، ابراہیم کی تخت نشینی سے 4 سال قبل روسی قزاقوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ابراہیم کے پہلے صدر اعظم کرا مصطفیٰ نے یہ دیکھ کر کہ بحر اسود کے شمالی حصہ میں ترکی قوت کو برقرار رکھنے کی کس قدر ضرورت ہے، سن 1641 میں ازف کو ان قزاقوں سے واپس لینے کے لیے ایک فوجی بیڑا روانہ کیا۔ قزاقوں نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ترکوں کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ دوسرے سال پھر ایک عظیم فوج روانہ کی گئی جس کے ساتھ کریمیا کا حکمران جو عثمانیوں کا باج گزار تھا 1 لاکھ تاتاریوں کو لے کر شامل ہو گیا۔
قزاق اس زبردست فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے شہر میں آگ لگا دی۔ ترکوں نے اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ اثر نو تعمیر کیا اور قلعہ بند کر کے اسلام پاشا کی ماتحتی میں 26,000 کا ایک دستہ متعین کر دیا۔ دراصل روسیوں کے ساتھ مسلمانوں کی آویزش اس طرح شروع ہوئی کہ روسی قزاق متواتر ترکی علاقوں پر چھاپے مارا کرتے تھے، جس کے جواب میں تاتاری بھی روسی علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ چونکہ قزاق روسی تھے، اس لیے اس طرز عمل سے خلافت عثمانی روس کی نامنہاد حکومت کے درمیان اکثر شکایتیں پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ روس کا بادشاہ جو پیٹر کا پیشرو تھا، ان قزاقوں کے افعال سے اپنی بریت ظاہر کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خط سلطان کو لکھ کر یہی معذرت پیش کی کہ قزاق اس کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے اتنے دور دراز مقامات میں چلے گئے ہیں کہ حکومت روس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اس کو دولت عثمانیہ سے یہ گلہ تھا کہ وہ روس کے خلاف تاتاریوں کی حمایت کرتی ہے۔ تاتاری مسلمان تھے اور عثمانی خلیفہ کی حمایت ان کے لیے قدرتی امر تھا۔ پھر بھی سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر زار ان قزاقوں کو قابو میں رکھے گا اور خراج کی رقم حسب دستور قدیم خانہ کریمیہ کو ادا کرتا رہے گا تو ترکی فوج روس کے خلاف تاتاریوں کی حمایت نہ کرے گی۔ لیکن زار اور سلطان کے اس معاہدہ کا کوئی خاص اثر ان کی رائے پر نہ پڑا اور ابراہیم کے عہد میں قزاقوں اور تاتاریوں کی جنگ کا سلسلہ برقرار رہا۔ سن 1624 میں تاتاری ان قزاقوں کو روس کے جنوبی صوبوں تک بھگا کر لے گئے اور وہاں سے 3000 قیدی گرفتار کر لائے۔ زار نے ان کے جواب میں ازف پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن اس فوج کو کئی بار شکست ہوئی اور موسیٰ پاشا نے 400 قیدی اور 800 روسیوں کے سر مال غنیمت کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیے۔ اس وقت کریمیہ کا حکمران اسلام گرائی تھا۔ کریمیہ عثمانی سلطنت کا وہ شمالی صوبہ تھا جو بحر اسود کے اس پار ایک مشہور تجارتی مقام تھا۔ بحر اسود کا شمالی ساحل کریمیہ کے صوبے سے آباد تھا۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ صوبہ روس کے نزدیک ترین تھا۔ خانہ کریمیہ روسیوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اوائل 1648 میں پولینڈ اور روس کے علاقوں پر حملہ کر کے ان ملکوں کی 40,000 رائے کو گرفتار کر لایا۔ پولینڈ اور روس نے اپنا سفیر باب علی میں بھیجے اور خانہ کریمیہ کے اس فعل کا تدارک چاہا۔ ابراہیم نے اپنے 2 افسروں کو خان کے پاس بھیجا اور اس کو لکھا کہ ان مسیحی قیدیوں کو قسطنطنیہ روانہ کر دیا جائے تاکہ وہ سفیروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ خان نے سلطان کا خط پڑھ کر خشکی سے جواب دیا، میں اور یہاں کے سب لوگ سلطان کے خادم ہیں، لیکن اہل روس محض ظاہری طور پر صلح کے خواستگار ہیں۔ وہ صرف ہماری فتوحات سے دب کر صلح چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں تو وہ اناطولیہ کے ساحلوں کو تاراج کر ڈالیں گے۔ میں ایک سے زائد بار دیوان عالی سے عرض کر چکا ہوں کہ قریبی علاقے میں 2 مضبوط مقامات ایسے تھے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن جن پر قبضہ کر لینا ہمارے دانشمندی کی بات ہوتی، مگر اب روسیوں نے ان مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے وہاں 20 سے زیادہ فوجی چوکیاں بنا لی ہیں۔ اگر ہم اس سال بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو وہ کرمان پر بھی قبضہ کر لیں گے اور پھر تمام مولڈویا کو فتح کر لیں گے۔ یہ جواب دے کر خان نے سلطان کے قاصدوں کو قسطنطنیہ واپس کر دیا۔ یہ وہ حالات ہے جو سلطنت عثمانیہ اور روسی میں دشمنوں کے آغاز کا باعث بنے۔ عثمانی حکمرانوں کی انہی سختیوں کی خلاف رد عمل کے طور پر پیٹر اعظم نے روسی افواج کو منظم کیا۔ پیٹر اعظم اپنی وسیع سلطنت کو روز بروز زیادہ طاقتور بنانے لگا۔ اس نے آسٹریوی اور فرانسیسی فوجوں کے نمونے پر ایک فوج مضبوط تیار کی، لیکن اصلی زور وہ بحری طاقت پر دے رہا تھا، کیونکہ وہ بحر اسود میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ دولت عثمانیہ کے خلاف پوری قوت سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ازف پر قبضہ کرنا چاہا اور سن 1295 میں 60,000 فوج کے ساتھ ازف پر حملہ آور ہوا۔ یہ محاصرہ ناکام رہا اور اپنے 30,000 سپاہیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ لیکن دوسرے سال اس نے پھر تازہ فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا۔ اس کے بحری بیڑے نے ترکی بیڑے کو شکست دی۔ اب کی بار اس کا محاصرہ کامیاب رہا اور 28 جولائی سن 1692 کو ازف نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی ملکہ کیتھرین تھی۔ 18ویں صدی کے ابتدائی اشرا میں یہ جوڑی تاریخ کے اوراق میں داخل ہونے کے لیے پوری طاقت سے میدان میں اتری تھی۔ دراصل سن 1492 میں شاہ اسپین فرڈینانڈ اور اس کی ملکہ کی کامیابی کے بعد مسیحی دنیا کا ہر بادشاہ اور اس کی ملکہ فرڈینانڈ اور ازابیلا بننے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ پیٹر اعظم بھی انہی خواب دیکھنے والوں میں سے ایک تھا۔ روس شمال میں واقع ہونے کی وجہ سے اب تک مہذب دنیا کی دوڑ میں شامل نہ ہو سکا تھا۔ 17ویں صدی تک مہذب دنیا صرف خطے استوا کے گرد و نواحی آباد دنیا کو سمجھا جا سکتا تھا۔ روس کو بھی شوق تھا کہ وہ خود کو مہذب ملکوں کی فہرست میں شامل کروائے۔ حالانکہ وہ ایشیا کا ملک تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف یورپی اتحاد میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ روس بری طرح مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف پورے مصروف پیکار ہو گیا۔ مسلمان 7ویں صدی عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دنیا میں پہچانے گئے۔ تب سے اب تک یعنی 18ویں صدی عیسوی تک وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر پوری دنیا کی تقدیر مرتب کر رہے تھے۔ پوری دنیا پر اتنا طویل اقتدار کبھی کسی قوم کے حصہ میں نہ آیا تھا۔ ایران کے سائرس کا دور ہو یا مقدونیہ کے سکندر اعظم کا، دنیا کی جو طاقت تھی سپر پاور رہی
اور ایک دو صدی کے لیے رہی، لیکن اسلامی سلطنت کی ایک ایسی عظیم سپر پاور تھی کہ جب قائم ہوئی تو نہ صرف یہ 1100 سال سے زیادہ عرصہ تک پوری دنیا پر حکمران رہی، بلکہ پورے کرہ زمین کی تقدیر کو بھی بدل ڈالا۔ عثمانی خلافت کا سلسلہ اسلامی خلافتوں کا آخری سلسلہ ثابت ہوا۔ عثمانیوں سے پہلے عباسی اور امی خلفاء کے علاوہ مصر کی فاطمی خلافت بھی لمبے عرصے تک قائم رہی۔ اسلام کا سورج ایشیا میں طلوع ہوا تھا، لیکن عجب حیرت کی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی اس کی توجہ یورپ کی طرف مبذول ہو گئی۔ حالانکہ بھی ایشیا کے بہت سے ممالک ایسے تھے جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی تھی۔ ان ممالک میں چین، جاپان اور سری لنکا جیسے کئی ممالک شامل تھے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ مشرق میں پھیلنے کے بجائے مغرب کی طرف بڑھا اور بہت جلد مسلمانوں نے یورپ کو فتح کر لیا۔ یورپ کا آخری ملک ہسپانیہ تھا، جو اندلس کے نام سے مشہور تھا، جس کے بحر الکاہل کا عظیم سمندر براعظم امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مغرب کے آخری کنارے تک فتوحات مکمل کرنے کے بعد مسلمان حکومتوں نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اہل یورپ اب مسلمانوں کی ذمہ تھے غالباً۔ مشرق پر توجہ نہ دینے اور مغرب کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے کی وجہ یہی تھی کہ اہل مغرب عیسائی تھے اور اہل کتاب ہونے کے ناطے اسلامی تعلیمات کو جلد سمجھ لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے برعکس مشرق ممالک اس قابل نہ تھے کہ تیزی کے ساتھ دین توحید کو سمجھتے اور اسے اپناتے۔ چنانچہ خوش بختی کا کرہ مغرب کے حق میں نکلا اور اسلامی فتوحات کے سلسلہ پورے یورپ میں پھیل گیا، جس نے یورپ کو آنے والی صدیوں میں ایک درخشندہ اور تابناک مستقبل عطا کیا۔ معزز سامعین حضرات، سلطنت عثمانیہ کے اتار چڑھاؤ کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔